بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے کراچی یونیورسٹی میں کنفیوشس انسٹیٹیوٹ جو کہ چائنیز لینگویج سکھانے کے لیے بنایا ہوا ہے یا وہاں پہ ہوتا ہے لینگویجز کی ٹریننگ، وہاں پہ ایک خود کش دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں 3 چائنیز شہری مارے گئے اور ایک پاکستانی جو کہ ڈرائیور تھا گاڑی کا وہ بھی مارا گیا۔ یہ بڑا ہی ایک دلخراش واقعہ تھا۔ واقعات تو سارے دہشت گردی کے اسی طرح جہاں میں بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں دلخراش ہوتے ہیں، لیکن یہ واقعہ خاص طور پہ پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا اس وجہ سے کہ اس میں ایک بلوچ خاتون شاری بلوچ اس نے بطور سوئسائڈ بامبر دھماکہ کیا۔ تحقیقات مکمل طور پہ ابھی سامنے نہیں آئیں، لیکن پھر بھی جو اندازہ ہوتا ہے تحقیقات سے کچھ اندازہ وہ یہ ہے کہ اس عورت کو، اس خاتون کو بیگ ایک پکڑایا گیا، بیگ میں غالباً یہ سب کچھ تھا جو جس سے دھماکہ ہوا، اور ریموٹ کنٹرول سے اس کو چلایا گیا۔ اب یہ اندازہ کیا سرائی ہے، یہاں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس خاتون کو واقعی یہ پتہ تھا کہ وہ اس میں ایک سوئسائڈ بامبر کے طور پہ یوز ہو رہی ہے یا نہیں، لیکن بہر صورت یہ واقعہ رونما ہوا۔ شاری بلوچ جو ہے یہ کریمہ بلوچ کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ شاری کا اپنا خاندان پڑھا لکھا خاندان تھا، اور یہ اپنے خاندان میں باقی لوگوں کے نسبت سب سے پیچھے رہ گئی تھی۔ یہ اسکول ٹیچر تھی، جبکہ باقی کالج وغیرہ میں خواتین پڑھاتی ہیں، سرکاری دفاتر میں آفیسرز ہیں، ان کے خاندان کے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ کریمہ بلوچ جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کینیڈا میں تھی، اور کینیڈا سے وہ بھارت کے لیے کام کرتی تھی۔ اس نے کئی دفعہ نریندر مودی کو بھی کانٹیکٹ کیا، ایڈریس کیا، اور اسے اکثر کہا کہ آپ پاکستان پہ حملہ کریں، بلوچوں کا بدلہ لیں، اس طرح کی باتیں۔ چنانچہ اس کو جب اس نے دیکھا کہ اس کا نہ تو اس کی کوئی بات مانی گئی، اور کہا جاتا ہے کہ کریمہ بلوچ بالآخر یہ علیحدگی پسندوں کو چھوڑ رہی تھی، اور اس کی وجہ سے جب دیکھا بھارت کی انٹیلیجنس نے کہ یہ لڑکی اب ہاتھ سے نکل رہی ہے اور یہ تمام راز اگل دے گی، تو پھر اس کو پانی میں ڈبو کے مار دیا گیا۔ اب یہ خاتون جو ہے اس کا تعلق تھا مجید بریگیڈ سے، اور مجید بریگیڈ جو ہے وہ آگے ان کا تعلق TTP سے ہے۔ TTP ان کو ٹریننگ فیسلٹی وغیرہ مہیا کرتی رہی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی 2-3 واقعات جو پنجگور وغیرہ میں ہوئے وہ کافی اس میں سوفسٹیکیٹڈ ہتھیار استعمال ہوئے، اور وہ ویپنز وہی ہیں جو افغانستان میں امریکی چھوڑ گئے تھے۔ ان ہتھیاروں کی وجہ سے یہاں پہ کافی آپ کہہ لیجئے کہ جو انسرجنسی یا بلوچوں کے جو دہشت گردی ہے اس میں کافی تیزی آئی۔ یہ واقعہ جو تھا اس میں، اور جو اس سے پہلے بھی واقعات یہاں پہ ہوئے، اس کی مکمل طور پہ ریلیونس جو ہے وہ اس سے CPAC سے تھی، اور CPAC کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ بھارت اس کے خلاف تھا۔ بھارت نے راؤ کے ہیڈ کوارٹر میں بھی ایک سیپریٹ ڈپارٹمنٹ کھولا ہوا ہے CPAC کو ہینڈل کرنے کا، جس میں کہ بڑا پیسہ مختص کیا گیا تاکہ CPAC کے لیے ٹیررزم کروایا جا سکے۔ اور اسی طرح ان کا جو نیشنل ڈیفنس کالج ہے وہاں پہ بھی پڑھایا جاتا ہے کہ CPAC کے خلاف کیسے آپریٹ کرنا ہے، اس کے نقشے وغیرہ سب چیزیں تیار وہاں پڑی ہیں۔ ان حالات میں جب یہ واقعات ہوئے، اب آپ دیکھیے کہ واقعات کی ایک خاصی لڑی ہے واقعات کی۔ یہ گوادر میں بھی ہوئے، گوادر میں جہاں جس ہوٹل میں چائنیز ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پہ یہ واقعہ ہوا، لیکن لکیلی وہ بچ گئے۔ اسی طرح کوئٹہ میں خبر لیک ہو گئی، جس ہوٹل میں سرینا ہوٹل میں غالباً چائنیز ایمبیسڈر نے جانا تھا، وہ وہاں نہیں گئے اس وقت پہ، اور وہاں بھی دھماکہ کیا گیا۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی میں چائنا کے قونصل خانے پہ بھی کیا گیا، اس کے علاوہ اسٹاک ایکسچینج کی بلڈنگ پہ کیا گیا جہاں چائنیز کا خاصا انہوں نے سرمایہ کاری کی ہوئی تھی۔ یہ ایک ہی میسج دینا اس کا مقصد تھا کہ چائنا کو یہ کہا جائے کہ پاکستان کو چھوڑ کے آپ نکل جائیں، کیونکہ آپ یہاں پہ غیر محفوظ ہیں، پاکستان آپ کی حفاظت کرنے میں ناکام رہا ہے، لہٰذا یہ CPAC جو ہے وہ ایک ناکام منصوبہ ہو اور ختم ہو جائے۔
بھارت ایک دشمن ملک ہے، اس سے کبھی خیر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ پاکستان میں ایسے احمقوں کی قلت نہیں ہے جو ہمیں صبح شام بتاتے ہیں کہ ہمیں بھارت سے تجارت کرنی چاہیے، بھارت کے ساتھ تعلق ٹھیک ہونے چاہیے۔ تعلقات ٹھیک کرنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کا ایک دو طرفہ عمل ہے۔ وہ تبھی ٹھیک ہوتے ہیں جب دوسری طرف سے بھی خواہش ہو، اس کے خواہش کا تو کبھی ایسا ہم نے سنا نہیں۔ اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ آپ اپنی اکانومی ٹھیک کرنے کے لیے تجارت کرنا چاہتے ہیں، تو جو دشمن ہے وہ آپ کی اکانومی ٹھیک نہیں کرے گا، وہ آپ کی اکانومی کے لیے تو تجارت نہیں کرے گا، وہ تجارت کرے گا آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو اس لیے ہمیں سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ لیکن بات ہم کر رہے تھے سی پیک کی۔ اب چیز یہ ہے کہ یہ واقعات ہوئے، اس سے پہلے داسو کا واقعات ہوا تھا، واقعہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں بھی 9 لوگ مارے گئے تھے، اور چائنا میں کافی اس کی وجہ سے پریشانی ہوئی۔ نتیجہ یہ کہ وہ وہاں پہ کچھ عرصے کے لیے کام بھی رکا، لیکن بہرحال سیکیورٹی کا ایک نیا نظام وہاں تیار کیا گیا، اور اس کے تحت پھر آپ نے دیکھا کہ داسو ڈیم پہ پھر دوبارہ کام شروع ہوا۔ یہ جو جتنا کچھ ہوا، اس کا لازماً چائنا کے لوگوں پہ بھی اور چائنیز گورنمنٹ پہ بھی اس کا ایفیکٹ ہوا ہوگا۔ سو خیال یہ تھا انٹرنیشنل کمیونٹی کا کہ ڈیفینیٹلی چائنا اس سے یا تو گو سلو ہوگا یا ہاتھ کھینچ لے گا، لیکن چیزیں اس کے برعکس ہوئیں۔ بات یہ ہے کہ چائنا نہ صرف ایک پاکستان کا بہت ہی مضبوط اور ریلائبل دوست ہے، بلکہ چائنا بڑے خلوص سے نیت سے چاہتا ہے کہ پاکستان کے عوام کا معیار زندگی بلند کیا جائے، پاکستان کی اکانومی ٹھیک کی جائے، یہاں انویسٹمنٹ کی جائے اور ایکسپورٹ اورینٹڈ انویسٹمنٹ ہو جس سے پاکستان زر مبادلہ کما سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ چائنا بہت بخوبی سمجھتا ہے کہ کون سے ملک ہیں جو اس پروجیکٹ کو، سی پیک کے پروجیکٹ کو ناکام کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو بالکل اندازہ ہے۔ بہت دیر تک انہوں نے ان معاملات کو دور سے بیٹھ کے دیکھا، لیکن اب وہ اس معاملے میں پاکستان کے ساتھ ایک بھرپور تعاون کر کے ایسے ملکوں کو، ایسے لوگوں کو سزا دینا چاہتے ہیں جو اس منصوبے کے در پہ ہیں، اس کو ناکام کرنا چاہتے ہیں۔ چائنا کے فارن آفس کے اسپوکس پرسن نے اس کے بعد ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ چینی عوام کا یہ جو خون یہاں پہ ہے جو خرچ ہوا وہ رائے گا نہیں جائے گا، اور ہم پاکستان کے ساتھ مل کے کام کریں گے، اور اس واقعے کے پیچھے جو بھی لوگ ہوئے ان کو پکڑا بھی جائے گا، اور پوری ہمیں امید ہے کہ پاکستان کی حکومت ایک زبردست ٹھوس تحقیقات کے بعد ان لوگوں کو سزا بھی دے گی، قانون کے کٹہرے میں لے کے آئے گی۔ اب یہ جو بیان آیا، اس میں بڑا واضح طور پہ انہوں نے اپنا ایک مصمم ارادہ بھی شو کیا کہ ہم آگے کیسے کام لے کے چلیں گے، سی پیک کو بالکل اس کے اوپر مزید کام کیا جائے گا اور پاکستان کے ساتھ تعاون بھی کیا جائے گا۔ سیکیورٹی کے معاملے میں انہوں نے کہا کہ ہماری پاکستان سے توقع ہے کہ سیکیورٹی مزید مضبوط بنائی جائے گی اور سیکیورٹی کے معاملے میں کوئی بھی کوتاہی نہیں ہوگی۔ یہ وہ چیز ہے جس نے کہ ہمارے دشمنوں کی امیدوں پہ پھر پانی پھیر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دشمنوں کی امیدیں ختم ہوتی ہیں یا ان پہ پانی پھرتا ہے تو یا تو دشمن بھاگ جاتا ہے، وہ دوبارہ یہ کام نہیں کرتا، یا پھر وہ نئے سرے سے جائزہ لیتا ہے اپنی کوششوں کا کہ کہاں پہ ان کے دفاع میں کمزوری ہے جس سے وہ فائدہ اٹھائے، اور اس کا فائدہ اٹھانا لازماً اس کے لیے وہ بلوچ لوگوں کو ہی استعمال کرے گا۔ اب جب بلوچ لوگوں کو استعمال کرنے کا کوئی طریقہ کار آپ دیکھیں تو اس میں وہی ہے پروپیگنڈا اور گمراہ کرنا۔ ہمیں یہاں پہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بلوچستان جب پاکستان بنا تھا 1947 میں، تو اس وقت بلوچستان اس زمانے میں بھی باقی پاکستان سے کہا جاتا تھا کہ 100 سال پیچھے ہے۔ پھر وہاں پہ سرداری نظام ہے، اور سردار اپنے علاقوں میں، جو کہ بلوچستان کا تقریباً 93% علاقہ جو ہے، 93%، وہ سرداروں کے ہاتھ میں ہے، اس میں گورنمنٹ کی عملداری نہیں ہے، اور بلوچ سرداروں نے اپنے طور پہ اپنا ایک نظام بنا کے رکھا ہوا ہے جہاں وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو سہائیں بھی دیتے ہیں، پرائیویٹ جیلیں بنائی ہوئی ہیں جن میں ان کو بند کر دیتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ گمشدہ افراد ہیں تو گمشدہ افراد کے بارے میں بہت دفعہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ سرداروں کے قبضے میں اندر ان کی پرائیویٹ جیلوں میں بند تھے یا بھاگ کے افغانستان چلے گئے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ گمشدہ افراد میں سے کوئی فرد جو ہے وہ واقعی انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس ہو، اور بھی کئی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اچھا، بات ہم کر رہے تھے سرداروں کی، تو جو سردار ہیں یہاں پہ وہ نہیں چاہتے کہ اپنے علاقے میں ترقی کروائیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ
اسی طرح رہیں لوگ تاکہ وہ ان کے اشاروں پہ ناچتے رہیں، وہ ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ایک طرف تو یہ سرداری نظام کا دکھ ہے، لیکن دوسری طرف حکومت کو ڈٹرمنیشن کے ساتھ یہاں پہ ڈیولپمنٹ کا کام کرنا چاہیے۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک فالٹ لائن ہے جس کو دشمن نے پکڑا ہوا پروپیگنڈا کا ذریعہ ہے کہ بلوچستان میں ڈیولپمنٹ نہیں۔ افواج پاکستان نے اپنے طور پہ بہت کام کیا ہے، یہاں پہ ڈیولپمنٹل ورک بھی کیا ہے، تعلیمی ادارے بھی کھولے ہیں۔ اس کے علاوہ میرا اپنا اندازہ ہے، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ لوگ ہوں، 30,000 کے قریب بلوچ لوگ جو ہیں ان کو افواج پاکستان میں نوکریاں دے دی گئیں۔ وہ یہاں پہ سپاہ ہیں، یہاں پہ آفیسرز ہیں، اس دفعہ جو وہاں پہ اکیڈمی سے سورڈ آف آنر جس نے لی وہ بلوچستان کا کیڈٹ تھا۔ اس کے علاوہ کیڈٹ کالج وہاں پہ بنایا ہے جہاں پہ کیڈٹس کی ٹریننگ کی جاتی ہے بلوچستان میں۔ پھر یہ جو جتنے بھی فوج کے اپنے تعلیمی ادارے اسکول اور کالجز ہیں اس میں خصوصی طور پہ فری تعلیم دی جاتی ہے بلوچ بچوں کو، ان کو وہاں پہ ان کی گرومنگ کی جاتی ہے تاکہ وہ افواج پاکستان میں جا سکیں۔ لیکن چیز یہ ہے کہ یہ سارا کام ہو کیوں رہا ہے خراب؟ ایک طرف تو سرداروں کا میں نے ذکر کیا، دوسرا یہ ہے کہ یہ بلوچ لڑکے جب یہ یونیورسٹیوں میں پڑھنے جاتے ہیں، ایون پنجاب یونیورسٹی یا کسی بھی اور یونیورسٹی میں، تو ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے۔ وہاں پہ سسٹم انٹیلیجنس ایجنسیز کو چیک کرنا چاہیے کہ وہاں ایسے اساتذہ موجود ہیں جو کہ ان کی ذہنیت کو خراب کرتے ہیں، ان کو جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے ان کو گمراہ کرتے ہیں۔ ہمیں اس معاملے میں ایک طرف تو مطمئن ہونا چاہیے کہ چائنا نے باوجود اپنے نقصانات کے پاکستان کو یقین دہانی کرائی کہ اس میں نہ تو تعلقات پہ کچھ غلط اثر پڑے گا اور نہ ہی ہمارا یہ جو پروجیکٹ ہے اس پہ اوپر کوئی کام سلو ہوگا۔ لیکن میرا اپنا اندازہ ہے، میری اپنی سوچ ہے کہ ہمیں چائنیز کو اس چیز کے اوپر سینسٹائز کرنا چاہیے کہ بلوچستان میں سے جتنا رستہ گزرتا ہے ادھر پروجیکٹس کو پرائرٹی دی جائے اور جتنا جلدی ہو سکے ڈیولپمنٹ ورک ایسا کیا جائے جس سے کہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے بلوچوں کو وہاں پہ کام بھی مل سکے، کاروباری زندگی چلا سکیں اور کمائی کر سکیں۔ ان کے پڑھنے پڑھانے کے لیے وظائف دیے جائیں جو کہ جن کو بہت سارے بچے چائنا میں جا کے پڑھتے ہیں، بلوچ بچے کیوں نہ جا کے پڑھیں، ان کو بھی وہاں پڑھنا چاہیے۔ پاکستانی یونیورسٹیز میں جہاں بھی بلوچ لڑکوں کو یا لڑکیوں کو آپ ایڈمیشن دیتے ہیں وہاں یہ بہت ضروری ہے کہ وہ ایسے اساتذہ کے ہتھے نہ چڑھیں جو ان کی ذہنیت کو خراب کریں، ان کو سوچ کو خراب کریں یا کسی کے پروپیگنڈا کا وہ شکار ہوں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں چائنا نے اپنے صحیح سچے دوست ہونے کا ایک ثبوت مہیا کر دیا کہ باوجود اس کے کہ ان کے لوگ مارے گئے، داسو میں بھی، یہاں بھی اور بھی حملے ہوئے جن میں ان کے لوگ تو بچ گئے لیکن بہرصورت حملے تو انہیں پہ ہوئے جن سے ان کے اندر ایک خوف کی فضا پیدا ہوتی ہوگی، انسیکیورٹی نظر آتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ چائنا چونکہ اس معاملے میں تعاون کر رہا ہے تو بلوچستان کے معاملے میں بلوچستان کے لوگوں کے حق میں انہی کے فائدہ پہنچانے کے لیے جتنا زیادہ سے زیادہ تعاون لیا جا سکے وہ لینا چاہیے تاکہ بلوچ لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ چائنا کا پروجیکٹ یا سی پیک در حقیقت ان کا بھی مقدر بدلنے کا پروجیکٹ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔